بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے کبھی تبسم نہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس قبل خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال بیشتر پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال 5 ماہ کی ہوئی تو ذی الحج 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہی، یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حتیمہ زرہ کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی۔ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائے۔ زرہ کے سوا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نذر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لے۔ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد مکانات تھے جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان میں سے ہی کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ بس انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں چلی گئی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا وہ باندھ کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشک اور 2 چکیاں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی تو چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نئے گھر میں چلی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے تھی اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ تشریف آئی تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگی، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازہ پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اسے بیشتر عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں انتہائی حیا شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کی تھی کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائی اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی